اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا تھیفٹ، ایکسٹورشن، رابری اینڈ ڈیکوائٹی. یہ ٹاپکس ملا کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپکس آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. انہیں الگ الگ جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا، شاید تھوڑا سا لمبا ضرور ہو، لیکن چونکہ انٹر لنکڈ ہے تو اکٹھا یہ ٹاپک پڑھیں گے. اچھا، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہے سیکشن 378 آف دا پی پی سی، 383 سیکشن 383 ٹو 400 آف دا پی پی سی. یہ سیکشنز ہم پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی. چیپٹر ہے ہمارا 17 آف offenses relating to جو پراپرٹی آف offenses against property، جو کہ ہماری کورس آؤٹ لائن میں یہ جو کانٹینٹ ہے نا ایچ، اس میں یہ پورا چیپٹر ویسے تو ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے، لیکن فی الحال ٹاپک وائز دیکھتے جائیں گے مین چیزیں. اس کے بعد اگر اس سیمسٹر میں ہمیں ٹائم ملا تو اس کی ڈیٹیلز بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، یا کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے، یا آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں جو بھی اس حوالے سے کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے جی، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 378 آف دا پی پی سی ہمیں یہ کہتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں مائک جو ہے وہ نہیں رکھ پایا اپنے پاس، اور اب جو ہے وہ امید ہے وائس کلیئر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، 378 یہ کہتا ہے، تھیفٹ اس کی ہیڈنگ ہے، whoever intending to، جو کوئی بھی اس نیت کے ساتھ to take dishonestly، بدنیتی سے لینا چاہے. کیا؟ اب یہ اسینشلز ہیں. سب سے پہلا اسینشل انٹینشن ضروری ہے، دوسرا ڈس آنیسٹی ضروری ہے، تیسرا موویبل پراپرٹی ضروری ہے. اس میں اموویبل کی بات نہیں ہو رہی. موویبل اور اموویبل کیا ہے یہ آپ چیپٹر 2 میں پڑھ چکے ہیں. یہ لینا چاہے بدنیتی کے ساتھ، کہاں سے؟ آؤٹ آف دا پوزیشن آف اینی پرسن، کسی بھی دوسرے شخص کے قبضے سے، وداؤٹ دیٹ پرسنز کانسنٹ، اور یہ اس طرح سے لینا چاہے کہ اس شخص کی رضامندی نہ ہو یہ دینے کی. یہ ہو گیا اس کا مینز، یا یوں سمجھیں. اب مووز دیٹ پراپرٹی، اس کو متحرک کرتا ہے، اس کو حرکت دیتا ہے، ہلاتا ہے. کس لیے؟ ان آرڈر ٹو سچ ٹیکنگ، یہ لینے کے لیے، اس پراپرٹی کو اس کے قبضے سے لینے کے لیے. یہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی نیت نہیں ہے، میں بدنیتی کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں آپ کے قبضے سے لینے کے لیے. از سیڈ ٹو کمٹ تھیفٹ، تو کہا یہ جائے گا کہ میں نے چوری کی. ٹھیک. اچھا، اس پر کچھ ایکسپلینیشنز ہیں اسی سیکشن میں، سیکشن 378 میں. ایکسپلینیشن 1 ہے، a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft. جب تک کوئی چیز زمین سے جڑی ہوئی ہے تو موویبل نہیں کہلائی جائے گی. اچھا، but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. آپ کی زمین پر کوئی درخت لگے ہوئے ہیں، وہ اموویبل ہیں، اموویبل کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے ان کو اکھاڑا اور وہ موویبل ہوئے تو وہ موویبل پراپرٹی کہلائے گی اور اس تھیفٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب دیکھیں میں نے تو اموویبل پراپرٹی تھی، اس کو میں نے خود اپنی آرٹ لگا کے موویبل بنایا ہے. تو انہوں نے ایکسپلینیشن 1 میں یہ آپ کا مدعا حل کر دیا. ایکسپلینیشن 2، a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft. اس نے کہا یار کوئی ایسے بھی لوگ آ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹریکٹر کے ساتھ فار ایگزامپل انہوں نے زنجیر باندھی، انہوں نے کہا جناب ہم تو صرف لے کے گئے ہیں،
سویئر نہیں کیا, اس کو اکھاڑا نہیں ہے زمین سے, ہم نے تو بس وہ زنجیر لگائی اور آپ بتائیں یہ کیسے. اس نے کہا ایکسپلینیشن 2 میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک ہی ایکٹ میں آپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ اس کو اکھاڑ بھی لیا اور پھر اس کو لے بھی گئے, تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ آپ نے چوری ہی کیا. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو رہی ہیں باتیں. ایکسپلینیشن 3, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. اگر کوئی چیز کسی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے کسی سہارے کو لے کر, کسی اوٹ سے, آپ اس اوٹ کو ہٹا دیتے ہیں, وہ چیز سرک کر آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ کہیں گے میں نے تو اسے چھیڑا ہی نہیں, یہ تو خود ہی آ گیا, میں نے تو سویئر بھی نہیں کیا, لیکن بس ایک چھوٹی سی آبسٹیکل ہٹائی تھی. اس نے کہا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا, تھیفٹ ہی مانا جائے گا. ٹھیک. ایکسپلینیشن 4, a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. کسی کا بیل بندھا ہوا ہے, اب آپ نے ان اوپر بتائی گئی 3 ایکسپلینیشنز میں سے کوئی کام نہیں کیا. اس بیل کے ساتھ اس بیچارے کا کوئی حل ہے یا کوئی بھی چیز بندھی ہوئی ہے پیچھے, آپ نے اس بیل کو چارہ دکھایا اور آہستہ آہستہ سے اس بیل کو ہی اپنے ساتھ لے آئے, وہ بیل اس کی باقی ساری چیزیں بھی اپنے ساتھ اٹھا لایا. کہا یہ جائے گا کہ یہ بھی اسی ڈیفینیشن میں آئے گا. اینڈ ایکسپلینیشن 5, the consent mentioned in definition may be expressed or implied. یہ جو آپ نے consent کی بات اوپر پڑھی ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر آپ نے اس کی چیز لی ہے, یہ جو consent ہے یہ ایکسپریسلی بھی ہو سکتی ہے, واضح طور پر بول کر اس نے ہاں میں آپ کو یہ رضامندی دیتا ہوں, یا امپلائڈ بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی عمل جو اس بات کی دلیل دیتا ہو کہ اس نے آپ کو یہ consent دے دی. اینڈ میں بی گیون آئدر بائی دا پرسن ان پوزیشن, یا تو یہ کانسنٹ وہ شخص دے سکتا ہے ڈائریکٹلی جس کے پاس اس کا قبضہ موجود تھا, اور بائی اینی پرسن ہیونگ فار دیٹ پرپز اتھارٹی آئدر ایکسپریس اور امپلائڈ, یا پھر کوئی اور شخص کی بھی کانسنٹ ہی مانی جائے گی جس کے پاس کوئی اتھارٹی موجود ہو, چاہے وہ اتھارٹی ایکسپریس کہیں لکھی ہوئی واضح بولی ہوئی ہو, یا امپلائڈ دلالت کرتی ہو, مدلل طور پر اس شخص کے پاس اتھارٹی ہو. تو اس نے کانسنٹ دی تھی تو ہم بھی یہ مان لیں گے کہ ہاں بھائی کانسنٹ تو ہوئی تھی نا, تو چوری نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے, بڑا واسٹ ٹاپک ہے. 378 میں, 379 میں اس کی سزا ہے, 80 میں اس کی سزا ہے, 81 میں اس کی سزا ہے, 81A میں اس کی سزا ہے, 82 میں اس کی, بڑا یہ واسٹ سبجیکٹ ہے ویسے تو. 79 میں سمپل اس کی سزا دی گئی ہے. 379 میں whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. یا تو 3 سال تک قید یا جرمانہ یا یہ دونوں سزائیں. یہ 3 کنڈیشنز ہیں according to the circumstances of the case. 380 میں theft in dwelling house, اگر آپ یہ والی چوری کسی رہائشی گھر میں کرتے ہیں یہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں, تو ایسی صورت میں whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, جہاں پر لوگ رہتے ہیں, اور used for the custody of property, یا پھر وہاں پر کوئی سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. اب یہ زیادتی کی آپ نے یار, وہاں پہ لوگ تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں, اور آپ اس گھر میں گھس کے چوری کر لی. اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو, اب وہ اور فائن اور بوتھ نہیں آیا, اب 7 سال تک قید بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائن بھی کیا جائے گا. کلیئر ہو گئی بات. 381 بائی, آپ اپنے کلرکس پر, ملازمین پر بھروسہ کرتے ہیں. تھیفٹ 381 میں تھیفٹ بائی کلرک اور سرونٹ آف پراپرٹی ان پوزیشن آف ماسٹر
whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant, کسی کو ملازمت کے طور پر رکھا گیا ہو بطور کلرک بطور سرونٹ, commits theft, اگر وہ چوری کرتا ہے in respect of any property in possession of his master, کسی بھی ایسی جائیداد کی جو کہ اس کے مالک کی تحویل میں تھی, اور employer اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. اس کو بھی 7 سال تک کی سزا اور 7 جرمانہ بھی. پھر 381A, theft of a car or other motor vehicles. Whoever commits theft of a car, جو کوئی کار چوری کرتا ہے, اور any other motor vehicle چوری کرتا ہے including motorcycle, scooter, tractor, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and with fine, 7 سال کی سزا اور fine not exceeding the value of the stolen car or motor vehicle. فائن اس کو زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں جتنی مالیت کی وہ کار یا موٹر سائیکل ہو. اب یہاں پر میرا یہ گمان ہے کہ آنے والے وقت میں سکوٹیز وغیرہ بھی آ جائیں گی, ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا انہوں نے ضرورت محسوس کی. ایکسپلینیشن, تھیفٹ آف این الیکٹرانک موٹر آف اے ٹیوب ویل. یہ بھی چونکہ چوریاں بہت ہوتی ہیں, باہر ٹیوب ویل لگ جاتے ہیں, اس کے ساتھ الیکٹرانک موٹرز ہوتی ہیں اور ٹرانسفارمر, شیل بی ود ان دا میننگ آف دس سیکشن, اس کو بھی اسی سیکشن کے مطلب میں آپ رکھ کر اسی طرح کی سزا دیں گے. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہیں باتیں؟ گڈ. 382 تھیفٹ آفٹر پریپریشن میڈ فار کازنگ ڈیتھ, ہرٹ اور ریسٹرینٹ ان آرڈر ٹو کمیٹنگ آف تھیفٹ. آپ نے ایک چوری کی, وہ جب آپ چوری کے لیے تیاری کر رہے تھے نا, تو عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تیاری آپ نے کس نوعیت کی. وہ نوعیت یہ تھی کہ اگر کوئی ہلا جلا نا, کوئی جاگ گیا, تو یا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا, آپ نے اپنے پاس گن رکھی فار ایگزامپل, ڈیتھ اس کو جان سے مار ڈالوں گا, ہرٹ اس کو ہرٹ کروں گا, اور ریسٹرینٹ یا پھر میں اسے قید کر لوں گا. یہ چوری تو میں کر کے رہوں گا. تیاری آپ نے اس قسم کی. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint, یا ان چیزوں کا کہ خوف میں مبتلا کروں گا to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft. یا پھر یہ تیاری آپ نے اس وجہ سے کی کہ چوری کر کے پچھو لاد ہو گئی, فار ایگزامپل لوگوں کو پتہ چل گیا, تو اپنے بھاگنے کے لیے کم از کم میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں کہ بندہ بھی مار چھڑا میں یا اس کو ہرٹ کر دوں, اور ان آرڈر ٹو دا ریٹیننگ آف پراپرٹی ٹیکن بائی سچ تھیفٹ, مجھ سے کوئی یہ پراپرٹی لے نہ لے, اس کے لیے میں یہ سارے کام کر لوں گا. یہ تینوں صورتیں ہیں. تو ایسی صورت میں شیل بی پنش ود ریگورس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرس, قید با مشقت 10 سال تک کی, اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن, اور اس کے ساتھ آپ کو فائن بھی ٹھوکا جائے گا. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا, اب کیا اسی ایک اچھا اب ابھی کی کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلی کلاس ہم لیں گے. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.